اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویئرس، فاطمہ جناح میڈیکل کالج یا اب فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا نام آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو صرف طالبات کو میڈیکل تعلیم کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ ویورس، کیا آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اگر نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویئرز، یہ 1941 کی بات ہے۔ لاہور کے ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لاہور میں ایک ایسا میڈیکل کالج ہونا چاہیے جہاں صرف ہندو داخلہ لے کر ڈاکٹر بن سکیں۔ اس حوالے سے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا پنجاب میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریلیف سوسائٹی۔ یہ 1941 میں قائم ہوئی۔ اس کے 100 فاؤنڈر ممبرز تھے۔ سوسائٹی کے قیام کا بڑا مقصد ہندوؤں کے لیے میڈیکل کالج کا قیام تھا۔ ان 100 فاؤنڈر ممبرز میں ایک مسز بالک رام بھی تھیں جو سر گنگا رام، لاہور کے محسن گنگا رام ہسپتال والے سر گنگا رام کی بہو تھیں، اور ایک ان کا بیٹا ایل سری رام تھا۔ یہ دونوں اس سوسائٹی میں پیش تھے۔ اس سوسائٹی نے کوئنز روڈ پر واقع لالا ہرکشن لال کا بنگلہ 2,30,000 روپے میں خریدا، اور مقصد یہ تھا کہ مجوزہ کالج یعنی بالک رام میڈیکل کالج یہاں قائم کیا جا سکے۔ اس کالج نے 1942 میں کام شروع کر دیا۔ ابتداً 50 طالب علم داخل ہوئے۔ گنگا رام ہسپتال، جس میں اس وقت 125 بیڈز کی گنجائش تھی، اس کالج کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل قرار پایا۔ یہ کالج ٹھیک چل رہا تھا کہ 1947 میں ملک تقسیم ہو گیا اور یہاں کی ہندو اور سکھ آبادی کی اکثریت بھارت منتقل ہو گئی۔ وہ یہ کالج اسی حالت میں چھوڑ کر بھارت چلے گئے۔ ممکن ہے اسے مہاجرین کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہو۔ ان تفصیلات سے قطع نظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں پاکستان میں صرف 121 لیڈی ڈاکٹرز تھیں، 118 مغربی پاکستان میں اور 3 مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ یوں پاکستان کی 3,70,000 عورتوں کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی، اور یہ ریشو بہت ہی کم بلکہ تشویشناک حد تک کم تھی۔ ہوا دراصل یوں کہ ہندوستان میں عورتوں کی میڈیکل تعلیم کے لیے قائم شدہ 2 ادارے، یعنی لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج
دہلی اور ویمن کرسچن میڈیکل کالج لدھیانہ، یہ دونوں کالج بھارت کے حصے میں آ گئے اور پاکستان کو ایک بھی ایسا تعلیمی ادارہ نہ مل سکا جہاں طالبات میڈیکل تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ اس زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں فزیالوجی کے ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر شجاعت علی، اور ایک صاحب انسپکٹر جنرل آف سول ہاسپٹلز ویسٹ پاکستان کے عہدے پر فائز تھے، لیفٹیننٹ کرنل ایس ایم کے ملک۔ یہ دونوں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان دونوں نے مشاورت کی اور طے کیا کہ کسی طرح ہمیں بالک رام میڈیکل کالج کو نئے سرے سے زندگی دینے کے بعد لڑکیوں کے لیے کالج میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق انہوں نے کسی طرح قائد اعظم تک رسائی حاصل کی اور آپ سے یہ منظوری حاصل کی کہ اس کالج کا نام محترمہ فاطمہ جناح کے نام پر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہوگا۔ قائد اعظم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ اس کالج کو یعنی بالک رام میڈیکل کالج کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی صورت میں ڈھالنے میں جن اور لوگوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا، ان میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان، اس وقت کے وزیر صحت پیرزادہ عبدالستار، اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد، اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز ایم اے جعفری، اس وقت کے گورنر پنجاب سر فرانسس موڈی، ان سب نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شجاعت علی اور لیفٹیننٹ کرنل ملک، ان دونوں کی کوشش اس سارے پروسیس میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور ان کی ان مساعی کو جو انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے قیام کے لیے کی، کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکتوبر 1948 میں اس کالج میں پہلی بار داخلہ ہوا۔ 39 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ہاں، اس کا باضابطہ افتتاح کچھ دنوں بعد یعنی 30 مارچ 1949 کو پاکستان کے اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کیا۔ فاطمہ جناح جو اس کالج کی سرپرست اعلیٰ تھیں، 2 دفعہ یہاں تشریف لائیں، 1949 میں بھی اور پھر 1950 میں۔ اس کالج نے اب تک پاکستان اور بعض دیگر دوست ممالک کی بے شمار بچیوں کو، ہزاروں بچیوں کو میڈیکل تعلیم سے آراستہ کر کے ملک اور قوم کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ایک مفید وجود بنایا ہے۔ اب یہ کالج یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور ڈاکٹر شجاعت علی اور کرنل ملک کی قائم کردہ اس ادارے کی بدولت
मुल्क में औरतों के लिए इलाज मुआवजे की सहूलतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। बरसबील तज़किरा अर्ज़ करता हूँ कि इंटरनेट पर बालिक राम मेडिकल कॉलेज के हवाले से बाज़ तस्वीर मौजूद हैं। एक तस्वीर जो दरअसल ग्रुप फ़ोटो है, बालिक राम मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की एग्जेक्टिव कमेटी की तस्वीर है। 1944-45 में ली गई। बालिक राम मेडिकल कॉलेज के एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह 6 जनवरी 1946 को सरोजनी नायडू ने किया था। ये तख्ती अब भी इस इमारत पर लगी हुई है। एनाटमी ब्लॉक पर अतिया दहिंदगान की एक फहरिस्त है। सभी अतिया दहिंदगान हिंदू या सिख हैं। कुल 22 अफराद या इदारे हैं जिनकी तरफ से अतियात मौसूल हुए और मौसूल होने वाली कुल रकम 88,300 रुपया थी। व्यूअर्स, ये था मुख्तसर तौर पर बालिक राम मेडिकल कॉलेज का ज़िक्र और किस तरह ये कॉलेज बाद में फ़ातिमा जना मेडिकल कॉलेज कहलाने लगा। व्यूअर्स, अगर आपको फ़ातिमा जना मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरी ये गुफ्तगू मालूमात अफ़ज़ा लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो टॉक को लाइक करना मत भूलिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।